أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے دعوت اور تبلیغ کے فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج اہل مکہ اور قریش کی طرف پہنچا رہے تھے۔ جب ان کی طرف سے مسلسل انکار آ رہا تھا کہ وہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی یہ کہلوایا گیا کہ دیکھو، جو میں تمہیں اللہ کا میسج اور پیغام پہنچا رہا ہوں اس پر اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لو۔ یعنی میں بھی قریش قبیلے کے ایک خاندان سے ہوں، بنو ہاشم سے ہوں، ہمارا ایک ہی کنبہ ہے، ایک ہی قبیلہ ہے۔ تم سے کسی نے چندے کا مطالبہ نہیں کیا، نبی نے تم سے فنڈز نہیں مانگ لیے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو؟ نبی کی دعوت پہ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، دیکھو میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا، کوئی اجر، کوئی فنڈز، کوئی چندہ تو نہیں مانگ رہا، بس صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کچھ مانگ رہا ہوں تو وہ یہی کہ رشتہ داری کا لحاظ کر لو، صلہ رحمی کر لو۔ رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں قریش کو یہ کہا کہ میری اور جو تمہاری رشتہ داری ہے اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کم از کم مجھے اذیتیں پہنچانے سے رک جاؤ، جیسا کہ ابو لہب آپ کا چچا بھی آپ کو اذیتیں پہنچاتا تھا، باقی بھی بہت سارے تھے، اس کی بیوی ام جمیل بھی اذیتیں دینے والے میں سے تھی، رستے میں کانٹے بچھانے والے۔ تو اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس آیت کے معنی اور مفہوم سے نکلتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ یا پچھلی 1300 سال سے ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنی اور شیعہ کی تقسیم بہت گہری تقسیم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اصل ہیں، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ مودت، یہ ہمارے دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ اہل بیعت، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اپنی جانیں قربان کی تھی، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، ان کو ترجیح حاصل ہے، ان سے محبت کا اظہار ہمارے دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ جب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں میں کوئی تقسیم نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کی تحسین فرمائی، دونوں کی مدح بیان فرمائی، دونوں کے مناقب اور فضائل کا تذکرہ کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہر ایک گروہ نے، ہر ایک طبقے نے صرف ایک کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا شروع کر دیا، جس سے ایک تقسیم پیدا ہو گئی، اور یہ تاثر سوسائٹی میں بڑھ گیا کہ شاید یہ دو گروپ تھے جو آپس میں حزب مخالف کا کردار ادا کر رہے تھے۔ جیسے ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ حزب مخالف ہوتی ہے،
تو یہی تاثر ہمیں آج تک دیا جاتا رہا۔ اہل سنت کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ اپنے ممبروں سے صحابہ کی تو بہت بات بیان کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی فضیلت اور منقبت نقل نہیں کرتے۔ اہل تشیع کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی تو بہت زیادہ فضیلت بیان کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی جب باری آتی ہے تو ان کی فضیلت اور مناقب کے منکر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہی روایتیں ہیں، وہی راوی ہیں، وہی احادیث کی کتابیں ہیں جس میں دونوں کی فضیلتیں منقول ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کے اندر رشتہ داریاں بھی تھیں، بہت قریبی رشتہ داریاں تھیں اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں۔ وقت کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلط فہمیوں کو دور بھی کیا۔ انسانوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کے معاشرے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں گھروں میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، خود اہل بیت میں بھی آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ اور اہل بیت میں پیدا ہوئیں، صحابہ اور صحابہ میں پیدا ہو جاتی تھیں، اہل بیت اور اہل بیت میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دور کیا کرتے تھے کیونکہ یہ سب ایک جماعت تھے۔ تو ایسا تاثر معاشرے میں جانا یہ بہرحال بہت ہی غلط تاثر ہے کہ ہم ان کو دو گروپس جان لیں، دو گروپس سمجھ لیں۔ آج کے ہمارے جمعے کا جو موضوع ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو فضائل اور جو منقبت ہمیں اہل بیت کے بارے میں ملتی ہے بعینی ہی انہی الفاظ کے ساتھ صحابہ کے بارے میں ملتی ہے، اور صحابہ کے بارے میں جو فضیلت اور منقبت ملتی ہے وہی بعینی انہی الفاظ کے ساتھ اہل بیت کے بارے میں ملتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت اور منقبت بیان کر کے لوگ ان کو صحابہ کے اوپر ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کی فضیلت اور منقبت بیان کر کے انہیں اہل بیت پہ ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس ترجیح کی کوئی ضرورت اس طرح سے نہیں تھی، لیکن اس ترجیح کے عمل نے امت کے اندر اس تقسیم کو مزید گہرا کر دیا۔ تو آج ہم 12 نکات کے اندر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا، اہل بیت سے بھی صحابہ کرام سے بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ بہت معروف ہوا، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا تھے؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دیکھو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں آل علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں آل عباس ہیں، آپ کے چچا عباس اور ان کی اولاد، آل عقیل ہیں اور آل جعفر ہیں، اور ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت سے مراد گھر والے، ظاہری بات ہے کہ بیوی جو ہے گھر والوں میں ہی شمار ہوتی ہے۔ تو اہل بیت کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے حوالے سے خاص طور پہ یہ تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ صحابہ کرام پھر اس کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی ازواج کا بہت زیادہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ کیا کرتے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرات شیخین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا بہت زیادہ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر ان کا بہت زیادہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ تو ایک طرف تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے بارے میں حکم دیا، اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور صحابہ نے کیا، صحابہ نے کیا، آپ کی ازواج کے ساتھ بھی کیا اور آل علی کے ساتھ بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک چادر بہت زیادہ اوڑا کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت یہ چادر اوڑے رکھتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے میرے دوست اور محبوب
امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چادر ہدیہ دی ہے، تو مجھے یہ چادر بہت محبوب ہے، تو اکثر اسی چادر میں لپٹا رہتا ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب وظائف جاری کرنے کی بات آتی تھی تو حضرات شیخین رضی اللہ عنہما، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پہ وظائف جاری کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ بلکہ بدری صحابی جو ہوتے تھے ان کا حصہ بہت زیادہ ہوتا تھا وظائف میں، اہل بدر بہت تھوڑے تھے، اور السابقون الاولون میں سے تھے، پہلے اسلام کے لیے قربانی دینے والے، ان کے جتنا حصہ مقرر کیا جاتا تھا حضرات حسنین کریمین کا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے حضرات صحابہ کے بارے میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کے اوپر تنقید کا دروازہ مت کھولنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی، حکمی انداز میں منع فرما دیا۔ ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، احفظونی فی اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبان بند رکھنا، میرے صحابہ کی عزت اور نافوذ کی حفاظت کرنا۔ تو جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو اذیت نہیں پہنچانی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر بھی تنقید کا دروازہ نہیں کھولنا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کچھ فضول قسم کے لوگ پبلک میں صحابہ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دوسرا نقطہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ منع فرمایا کہ میرے اہل بیت کو اذیت نہ پہنچائی جائے، کوئی بھی قلبی اذیت یا ذہنی اذیت۔ اسی طرح کے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان روایات کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں ان روایات کو بیان نہیں کیا جاتا، یا صحابہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم بضاۃ منی، فاطمہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، یعنی جس نے فاطمہ میرے جگر گوشے کو غصہ دلایا، اس کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی کہ میرے اہل بیت کو ذہنی اور قلبی اذیت نہیں پہنچانی۔ اسی قسم کے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی فرمائے۔ دونوں احادیث کا ایک کانٹیکس ہے، اس حدیث کا بھی ایک کانٹیکس ہے، سیاق و سباق ہے، دوسری حدیث کا بھی ایک کانٹیکس ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس حدیث کا کانٹیکس بیان کرتے ہیں، کچھ اس کا بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، اب اس حدیث میں جو ہے اس کا کانٹیکس بیان کر دیا جاتا ہے کہ جی باغ فتق کا واقعہ، کہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اذیت پہنچائی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہے تھے، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو علی دوسری شادی کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دوسری شادی کو حلال کیا، لیکن میری بیٹی کو اذیت پہنچے گی اور میری بیٹی تکلیف میں آئے گی تو میں تکلیف میں آؤں گا۔ تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شادی سے رک گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کو کسی قسم کی قلبی اور ذہنی اذیت نہ دی جائے، اور یہی حکم ہمیں صحابہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، جلیل القدر صحابہ کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، تو تمہاری اکثریت نے مجھے جھٹلا دیا تھا، یعنی شروع میں تو ابوبکر آگے بڑھے، صدق وواسانی بنفسہ ومالہ، تو ابوبکر میرے ساتھ کھڑے ہو گیا۔ اس وقت جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، ابوبکر نے میری تصدیق کی،
ابو بکر نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی، ابو بکر نے مجھے حوصلہ دیا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ابو بکر کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، تو ابو بکر کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ مت کہو کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچے، جس سے مجھے اذیت پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے حوالے سے بھی منع فرما دیا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے ان کو اذیت پہنچے۔ تو ابو بکر اگر تکلیف میں آئیں گے تو میں تکلیف میں آؤں گا، کیونکہ میرا اور ان کا ساتھ بہت پرانا ساتھ ہے۔ تو اس روایت کے کانٹیکس میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی تبصرہ کر دیا، تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی، جیسے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ نہیں، حضرت ابو بکر کا جو مقام اور مرتبہ ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ جنت کی بشارت کی ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہیں۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرات حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور دوسری طرف حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حاذان سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جو ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے، بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، دونوں روایتیں سنن ترمذی کی ہیں، صحیح روایات ہیں۔ اب جنت میں تو سب لوگ جوان ہو کے جائیں گے، جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو کس معنی میں کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے مرے، فوت ہوئے، تو ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ٹائٹلز دیے، حضرات اہل بیت کو بھی ٹائٹلز دیے، صحابہ کرام کو بھی ٹائٹلز دیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیم ٹائٹلز ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ، آپ کا جو مشن تھا اس مشن میں آپ کا ہراول دستہ تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کو غالب کیا، ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ ٹیم تھی، ایک ٹیم ورک تھا، صحابہ کرام کی جماعت تھی، آپ کے خاندان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے جب کوئی خاندان میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، لوگ آتے تھے دعوت کھا کے چلے جاتے تھے، ایسے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاندان والوں سے پوچھتے تھے ہے کوئی میری تصدیق کرنے والا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی بچے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ٹائٹلز بھی ایسے نہیں دے دیے، بلا وجہ نہیں دے دیے، انہی لوگوں کو دیے کہ جو شروع سے آپ کے ساتھی تھے اور جنہوں نے اس دین کو کھڑا کرنے میں آپ کی مدد کی، آپ کو سپورٹ کی، آپ کی نصرت کی، آپ کے دست و بازو بنے، بھلے وہ اہل بیت میں سے تھے یا صحابہ کرام میں سے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز ہوتا تھا اظہار تعلق کا، کہ فلاں مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا اما علی فہو منی وانا من، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح روایات ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ لیکن اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان احادیث کی ہم ایسی شرح، ایسی وضاحت کریں کہ جس سے ہم کوئی مبالغہ آرائی کرتے ہوئے انہیں نبوت کے درجے کے اوپر فائز کر دیں، انہیں بھی اللہ کا نبی بنا دیں، نہیں، کیونکہ یہی الفاظ دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی ملتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سے روایت ہے اشعری قبیلے کے بارے میں، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہی خوب ان کے اخلاق ہیں کہ جب کبھی سفر میں ہوتے ہیں یا تنگی کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ قبیلہ ایسا خوب قبیلہ ہے کہ اکیلے اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے سارے اپنے اپنا کھانا لے آؤ، تو سارے خاندان اپنا کھانا لے آتے تھے اور ایک برتن میں وہ کھانا جمع کر لیتے تھے، یعنی جس کے پاس جو ہوتا تھا ایک برتن میں جمع کر لیتے، اب پھر برابر برابر بانٹ دیتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کی تعریف کی کہ دیکھو سب کو برابر کھانا ملتا ہے، سب کو برابر کھانا ملتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ لے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا فہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بنیاد پہ تعریف اور توصیف کیا کرتے تھے صحابہ کرام کی. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہونے کا ٹائٹل، اہل ایمان کے محبوب ہونے کا ٹائٹل حضرات اہل بیت کو بھی دیا گیا، صحابہ کرام کو بھی دیا گیا. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ. تو حضرات حسنین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے. نہ بھی ہو تو انسان اس کے لیے تکلف کرے. لیکن اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا. حضرت اسامہ اور حضرت زید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ تھے، اڈاپٹڈ چائلڈ تھے. آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. جیسا ہوتا ہے کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ کسی کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو حضرت زید اور ان کے بیٹے اسامہ، ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم احبہما فانی احبہما. اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت زید کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اسی طرح انصار کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے مدینہ کے، فمن احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ. جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو انصار کو محبوب بنائے گا اللہ اس کو محبوب بنائے گا، جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا. تو اب یہ صحابہ کے بارے میں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا بندہ ابو ہریرہ، اس کو اپنا محبوب بنا لے، اور یا اللہ اس کی والدہ کو بھی اپنا محبوب بنا لے، اور تمام اہل ایمان کے دلوں میں ابو ہریرہ کی بھی محبت ڈال دے، اس کی والدہ کی بھی محبت ڈال دے. تو ہمارے لیے حضرات اہل بیت بھی محبوب ہونے چاہیے، ہمارے لیے صحابہ کرام بھی محبوب ہونے چاہیے. دونوں سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے بغیر کسی ترجیح کے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آخرت میں یا آخرت کے حوالے سے یہ بشارت دی کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی محبوب ترین بیٹی تھی، آپ نے ان کو بلوایا اور ان سے کچھ بات چیت کی. اور اس بات چیت میں یہ بھی بات تھی کہ دیکھو میرے خاندان میں سب سے پہلے، یعنی میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جس کی مجھ سے ملاقات ہوگی تو وہ آپ ہیں. فضاحکت، تو وہ اس پہ مسکرا پڑی. اسی قسم کی بشارت آپ نے اپنی ازواج کو بھی دی، لیکن وہ اشارتاً تھی. وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ازواج میں بھی یہ چیز، یہ طلب تھی کہ آپ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ سے جا کے ملے آخرت میں، عالم برزخ میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فرمایا کہ اسرعکن لحاکم بی اطولکن یدا. ازواج سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی، یعنی میری دنیا سے جانے کے بعد، وہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ازواج پھر اپنے ہاتھ آپس میں ملانا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس سے مراد یہ تھی کہ جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ہوگی. اور پھر حضرت زینب کی سب سے پہلے وفات ہوئی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا، ان سے بغض سے منع کیا، اور صحابہ سے بھی محبت کا حکم دیا اور ان سے بغض سے منع کیا. فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے علی، جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو آپ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. اور یہی بات آپ نے انصار کے بارے میں بھی فرمائی. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الانصار لا یحبهم الا مومن ولا یبغضهم الا منافق. جو انصار سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے، اور جو انصار سے نفرت رکھے گا تو وہ منافق ہے.
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ وہ میرے مولا ہیں، میرے محبوب ہیں، اور یہی بشارت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابہ کے بارے میں دی۔ سنن ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہے، جسے مجھ سے محبت ہے، نبی سے رسول سے محبت ہے، وہ علی سے محبت رکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے بارے میں فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، کہ آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور آپ ہمارے مولا بھی۔ یہ مصدر حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کا میرے ساتھ وہی رشتہ اور تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، ہاں میرے بات نبوت نہیں ہے۔ ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے بھائی تھے لیکن نبی تھے، تو آپ کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، چچا زاد ویسے بھی بھائی تھے، چچا زاد تھے، کزن تھے، لیکن میرے پاس نبوت نہیں ہے۔ یعنی ہارون تو نبی تھے، موسیٰ کے بھائی بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن آپ نبی نہیں۔ ہاں میرے اسی طرح سے سپورٹر ہیں جس طرح ہارون موسیٰ کے سپورٹر تھے۔ اور اسی قسم کی بشارت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھی دی، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کے بارے میں شہادت کی خبر دی، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بھی خبر دی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں بیان کی، اور ان باتوں میں ایک یہ بھی کہ آپ کے نواسے حضرت حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد پہ موجود تھے کہ احد جو ہے وہ ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء موجود ہیں، 2 شہید موجود ہیں، ایک ان میں سے حضرت عمر تھے، ایک ان میں حضرت عثمان تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح بہت ساری روایات ہم دیکھتے ہیں کہ جو بشارتیں اہل بیت کے بارے میں تھیں بعینی انہی الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اہل بیت میں سے جن لوگوں نے آپ کے مشن میں آپ کی مدد کی، دین اسلام کے پھیلاؤ میں، دین اسلام کی نصرت میں، تو آپ نے ان کو ٹائٹلز دیے، ان کو دنیا کی اور آخرت کی بشارتیں دی، اور صحابہ کرام میں سے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی دنیا اور آخرت کی بشارتیں دی۔ تو ہمیں اہل بیت کو اور صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ہی جماعت تھی۔ قرآن مجید ان کو ایک ہی جماعت شمار کرتا ہے، قرآن نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی کہ اہل بیت ایک جماعت تھی اور صحابہ کرام دوسری جماعت تھی۔ ہاں قرآن نے اگر تقسیم کی ہے صحابہ کو تو مہاجرین اور انصار میں ضرور تقسیم کی ہے۔ یہ 2 اصطلاحات ہمیں قرآن میں ملتی ہے، مہاجرین اور انصار، لیکن وہ بھی تعارف کے لیے، کچھ ایسے تھے جو ہجرت کرنے والے تھے، مکہ کے لوگ تھے جو مدینہ ہجرت کر گئے، اور کچھ مدینہ کے مقامی لوگ تھے۔ اس کے علاوہ قرآن نے تقسیم نہیں کی۔ تو صحابہ کرام میں یہ تقسیم بہت خطرناک تقسیم ہے، اس تقسیم کی وجہ سے آج امت بھی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کریں وہاں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بھی بیان کریں، اور جہاں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کریں وہاں اہل بیت کے بھی فضائل اور مناقب بیان کریں۔ ان کے درمیان وہ رنجشیں نہیں تھیں جو آج ہم مبالغہ کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخین میں اگر اتنا ہی کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں دیتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی محبوب بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا، تو ان کے درمیان تو اتنے قریبی رشتے تھے، اور یہ ایک رشتہ نہیں ہے، 10 رشتے ہمیں ملتے ہیں جو صحابہ کرام اور اہل بیت میں تھے۔ باقی یہ ہے کہ وقتی طور پہ رنجشیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بھائیوں میں بھی آ جاتی ہیں، ایک گھر میں بہن بھائیوں میں آ جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دور کرتے رہتے تھے، اور وہ خود بھی آپس میں دور کرتے رہتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔